بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ابلیس نے یہ وعدہ بھی کیا تھا جب دربار سے نکالا گیا، پروردگار نے جب اسے دربار سے نکالا، راندہ درگاہ ہوا، اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور پروردگار نے کہا کہ میرے خالص بندے جو ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چل سکے گا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز موجود ہے اگر ہم اس کی طرف آنے کی کوشش کریں تھے۔ قرآن میں ایک ایسی سورہ موجود ہے کہ اگر ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے پہ ابلیس کا جادو نہیں چل سکے گا۔ تو چلیے وہ سورہ کون سی ہے اور کس امام کا فرمان ہے اور کس طریقے سے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر شب یعنی ہر رات کو سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا تو اس رات خدا فرشتوں کو نگہبان بنائے گا کہ صبح تک ابلیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کرے، اور اگر دن میں اس کی تلاوت کرے تو رات تک ابلیس اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کریں گے۔ پروردگار دیکھیں کہ کیا کچھ قرآن میں رکھا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو پروردگار نے قرآن میں ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ یعنی ابلیس سے بھی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ سورہ لقمان کی تلاوت کیا کرو رات کو۔ اگر رات کو کرو گے تو صبح تک نگہبان فرشتے ہوں گے جو ابلیس سے تمہیں بچائیں گے۔ اگر دن میں پڑھو گے، سورہ لقمان کی تلاوت کرو گے تو رات تک تم ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رہو گے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔